السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں اپنے بات کرتے ہیں کچھ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر۔ سماجی معاملات ہوں، معاشی مسائل ہوں یا دیگر معاملات ہوں، اپنے پروگرام کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ صبح کے وقت ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے۔ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، اور پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق براہ راست بھی لوگ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ وہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہم نے مختص کیا ہے، اس میں صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک عام آدمی کے حوالے سے بات کی جائے، اس کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے۔ یقیناً سوال و جواب کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور جمعے کے روز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے موضوع سے جو صحت کے حوالے سے ہے یا سیاسی نوعیت کے معاملاتوں سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کی جائے۔ کچھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جس کے اوپر بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ کے جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں اس میں یقیناً جسمانی بیماریوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات روحانی بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دن پروگرام کی ابتدا میں بات کریں۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم بات کریں، اور بڑی خاص مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ معزز مہمان کا تعارف یہ کہ آپ ایک روحانی اسکالر ہیں، اور جو روحانی مسائل ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، اس کے اوپر بڑی دیر سے آپ نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں روحانی مسائل کے حوالے سے اور ان بیماریوں کے حوالے سے آپ علاج کر رہے ہیں اور شافی علاج کر رہے ہیں اللہ کی مدد سے۔ جناب غضنفر جمشید سیفی روحانی اسکالر ہیں، تشریف فرما ہیں۔ معزز مہمان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ حضور پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ حضور، بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہو رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گفتگو کا جو آغاز ہے میں پہلے چاہوں گا ذرا اس نقطے سے کیا جائے کہ اس کی وجہ یا اس کا سبب کیا بن رہا ہے۔ جیسے اعصابی تناؤ کے لیے یا جو ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں، اس کی تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت جو معاشی مسائل ہیں وہ اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں عموماً معاشرے، اور ہر شخص اس کا شکار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی مسائل یا بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں کو پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی۔ اور یہ جو روحانی مسائل ہیں یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، جیسے جسمانی مثال ہیں، سارے اس طرح ہی جس طرح ہم لوگ پچھلے پروگراموں میں بتاتے آئے، پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اس بات کو کہ نئے دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اس کو کب اور کس وقت کیا علاج کرانا چاہیے۔ کیونکہ ہم لوگ پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ اس کو روحانی مسائل کب کرنا چاہیے علاج، اور کب اس کو ڈاکٹری، کیونکہ پہلے تو انسان تشخیص جسم کی کرواتا ہے ڈاکٹر کے پاس، پھر اگر اس کو افاقہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو یہ تسلی کرنی چاہیے کہ مجھے اب روحانی علاج کروانا چاہیے، تو پھر مجھے انشاءاللہ۔ اور روحانی مسائل بڑے معاملات اس طرح بھی طے ہو جاتے ہیں کہ انسان کئی دفعہ جسم کے ساتھ اگر بیماری ہے تو وہ اپنی عبادات کو بھی پہلے دیکھے، بہت اچھی بات، عبادات کو دیکھے کہ میں کہاں سے اپنا جو ہے وہ سستی اور اس میں مبتلا ہوں، کیونکہ کئی دفعہ انسان کی دعا جو ہوتی ہے وہ بھی کام کرتی ہے اس میں، کہ انسان اگر بیزی ہے، کاموں میں مبتلا ہے، تو وہ نماز چھوڑا ہے، اللہ کا ذکر اذکار چھوڑا ہے، اور اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، تو کلمہ پڑھنے والے کو تو یقیناً اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، سجدہ نماز کو اپنی دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اپنے جو معاملات زندگی ہے، جو اپنے جو کام کر رہا ہے اس میں، جس کے اندر کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کتنا اچھا سلوک ہے، اور کس طرح اس کو صدقہ
کرنا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینا، پھر اس کے بعد خیرات کرنا، یہ اللہ کے حکموں میں سے حکم ہے کہ آپ یہ کام کریں، اور تاکہ اس کے لیے آپ کے ساتھ جو آپ کے جسم اور روح کو اور آپ کے ساتھ رہنے والے اولادیں ہیں، بیویاں ہیں اور ماں باپ ہیں جن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی سکون آپ کو مہیا کیا جائے. تو اس میں سے بہت سارے معاملات زندگی کے جو بری نظر ہے، پھر معاملات جو زندگی میں آتے ہیں، وہ انسان کے کئی جگہ پر جادو اور کئی جگہ پر بد نظر، کئی جگہ پر خود اپنی غلطیاں کوتاہیاں چلتی ہیں. تو اس کے لیے یہ معاملات کو اپنے آپ کو مد نظر رکھ کے پھر زندگی بسر کرنی چاہیے. تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس چیزوں کے ساتھ کس طرح کا جسمانی علاج کروانا ہے کہ روحانی علاج کروانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کالرز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ کی اجازت سے کالرز بالکل بسم اللہ کریں. پہلے کالر ہیں ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. میں محمد عمران لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی عمران، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ ٹی وی کے اوپر آواز نہ سنیں، فون کے اوپر بات کریں، بتائیے. ہاں جی، میں محمد عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی بتا چکے ہیں. اپنا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. کہ میں تقریباً مجھے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نا، وہ جو انسان کام ختم ہو جاتا ہے. اچھا اللہ کبھی عروج پہ ایک دفعہ تو عروج پہ جاتا ہے، پھر ایک دفعہ نیچے آ جاتا ہے بالکل. ٹھیک ہے. اور بہت مسائل بنے ہوئے ہیں، بہت پریشانی ہے گھر میں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہوں میں اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا عمران، اب ہمارے ساتھ غضنفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ سے والدہ کا نام بتائیے. عمران صاحب والدہ کا نام رابعہ. رابعہ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ جو ہے نا ہم لوگوں نے پچھلے پروگرام میں ایک مریض کو چیک کیا تھا جو کہ 2 دفعہ کال ان کی آئی تھی. اس میں اس نے اپنی جو والدہ کا نام تھا وہ پہلے ایک جگہ پر پورا لگوا لیا صاحب، اور پھر وہ آخر پہ آئے تو ان کا نام انہوں نے شارٹ میں بتایا. اس طرح جب بھی والدہ کا نام کسی کا پوچھیں تو یاسر بھائی نے کہ مکمل نام بتائیں. ہاں جی، تو پورا نام بتائیے والدہ کا. بس وہ رابعہ ہی لکھا ہے، صحیح ہوگا. اچھا رابعہ. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو جو ہے یہ دیکھ کر بتایا جائے گا کہ آیا کوئی روحانی مسئلہ ہے. بالکل ان کے ساتھ اسیبی معاملات ہیں. اچھا ان کے ساتھ اسیبی معاملات ہیں، کسی کا جادو وغیرہ نہیں ہے. عمران صاحب آپ اپنے لیے جو ہے نا وہ میرے ساتھ رابطہ کیجئے گا. اوپر ہمارا نمبر چل رہا ہے، ایڈریس چل رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کیجئے گا. میں اس کے ذریعے پھر آپ کو اس کا حل بتاؤں گا. اسیبی معاملات ان کے ساتھ بہت تیز ہیں. جو یہ سارے رکاوٹیں کی ہوئی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے اٹیچمنٹ دیکھوں گا کہاں ہیں، کیونکہ تفصیل ان کی بعد میں، کیونکہ تھوڑی سی یا سیب والوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوا اور کہاں سے ہوا. باقی یہ جادو وغیرہ نہیں ہوئے ان کے اوپر، یہ معاملات سیب کا ہے. ہو سکتا ہے. بالکل انشاءاللہ یہ جو صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کی ذات سے. یہ ہمارا جو ایڈریس ہے نا وہ ہمارا چل رہا ہے اوپر، جو چل رہا ہے اوپر. اس کے بعد نمبر چل رہا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور اس کے واٹس ایپ کے اوپر آپ کال کرنے کی بجائے واٹس ایپ پر وائس میسج کریں. میں تفصیلاً آپ کو اس کا جواب دوں گا. جو بھی بنے گا، جو آپ کے لیے بہتر رہے گا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. یہ آپ کو یہ ضرورت ہے اس چیز کی، آپ وہ پورا کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سوال و جواب ہمارے چلتے رہیں گے. ذرا اور کچھ باتیں جو جاننے کے لیے ضروری ہیں. بالکل. وہ یہ کہ اب جب آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہوں گے، پھر اس کے یہ معاملات یہ اتنے آسان نہیں ہیں. بالکل. ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، ایک تو کم لوگ سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو ٹریٹ کرنا ایک انتہائی مشکل اور دشوار گزار مرحلہ ہے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا پروگرام کے آغاز میں شروع ہونے سے قبل، وہ یقیناً معاملات سمجھنا آسان نہیں ہے. اس میں مشقت ہے، جسمانی معاملات، اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا یقیناً کہ اپنا معاملات جو ہیں وہ اپنا ایک سٹیج پر آ کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. انسان کی جان کو بھی بہت شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں. اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں اور گزارش بھی یہ کرتے ہیں کہ ہر کوئی اس قسم کے جو عمل ہے، وظائف ہے، اس کی طرف نہ جائے. اس کی بہتر تشریح آپ کر سکتے ہیں. فرمائیے. یہ جب سے میں کراچی میں آؤں تو چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. بڑا انٹرسٹڈ واقعہ ایک پیش آیا کہ ایک انسان، میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک مریض ہے، اس کے اندر وہ گھر میں پریشان ہو جاتا ہے، بیوی بچے والا ہے، اور جی ناظر ہو جاتا ہے اس پر. میں نے کہا آپ میرے پاس ادھر منگوا لیں تو زیادہ بہتر ہے. دراصل وہ بڑے بڑے پیارے لاڈلے دوست ہیں، شاہ صاحب ہیں، اور وہ ان کی میں بات کو ٹال نہیں سکتا. انہوں نے مجھے کہا جی آپ جو ہے نا یہاں پر چلے جائیں.
تو میں ساتھ چلتا ہوں. میں نے کہا جی چلیں, آپ کی بات کو رکھنا پڑ رہا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. میں نے ان کا شاہ صاحب بات اس طرح ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ اس کے صدقے اور یہ ہدیے چلتے ہیں کیونکہ جنات کا معاملہ ہے, جنہیں ہم طلب کریں گے وہ بھی جنات ہیں, اور ان کے ذریعے جب ہم کام کروائیں گے تو وہاں پر ہدیے چلتے ہیں, اور اس جس کے اوپر جنات ہیں اس کا صدقہ دینا پڑے گا, تو ورنہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو شاہ صاحب کہتے کوئی بات نہیں غضنفر صاحب آپ چلیں ہمارے ساتھ, تو یقیناً جو بنے گا وہ ادا کریں گے. وہ مگر شاہ صاحب اپنے لیے ضرورت نہیں ہے, مگر اس کے لیے تو ہے کہ وہ صدقہ وغیرہ دے گا. اتنے بھی ہم لوگ. کال ہے کوئی؟ جی کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا آواز میری جا رہی ہے لیکن وہ شاید وہ ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ٹی وی کے اوپر نہ سنیں. جب آپ کی کال کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آپ فون کے اوپر ہم سے بات کریں. تو جب ہم لوگ گئے تو وہ بچہ بالکل لڑکا آپ ہی کی طرح ماشاءاللہ جوان اور بچے تھے اس کے. میں نے پڑھنا شروع کیا, میں نے اسے وہ کہہ رہا جی میرے ساتھ جو ہے نا معاملات کیا ہوگا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, آپ ریلیکس رہیں, میں جو آپ کے ساتھ ہے اس کو میں دیکھتا ہوں. تو وہ بیچارہ خود بھی گھبرا رہا ہے کہ میرے ساتھ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا, کیونکہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے پڑھنا شروع کیا, وہ اس پر جی ناظر ہو گیا. وہ کہ جی میں نے نہیں چھوڑنا اس کو. وہ کرتے کراتے اس کے ساتھ بحث مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہ جی اب میری جان چھوڑیں, مجھے کیا کرنا ہے. وہ کرتے وہ ماشاءاللہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. اس کو میں نے کہا جی یہ آپ یہ اس کے ساتھ طے کیا, اس کو جو کرنا کرانا تھا کیا, اس کو پیک کیا, حصار کیا, اس کو تسلی کے ساتھ اس کا علاج کرنے کے بعد تو جب واپس آئے تو میں نے کہا شاہ صاحب اس کے صدقے بنتے ہیں, اس کی جان کا بھی صدقہ بنتا ہے اور میری جان کا بھی صدقہ بنتا ہے, تو ورنہ یہ میرے لیے مشکل پیدا ہوگی. واللہ یقین مانے اس بچے نے فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا, اور میں اتنا پریشان ہوا کہ میری خود ڈاکٹر پہ جا رہا ہوں, خود پڑھ رہا ہوں کہ یہ جان کسی طریقے سے. میں نے پھر اپنا صدقہ دینا. سر لوگ علاج کرتے ہیں جو فیک ہوتے ہیں نا, جو دکانداری سے جا کے بیٹھے, سب کو بندہ ایک ہی لائن میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ بس آئے ہیں تو اپنا کام کریں گے چلے جائیں گے. مگر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اپنی جان کا صدقہ ہے تو جو آپ کے لیے لڑنا ہے اس کی جان کا بھی صدقہ اس کو بنتا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں, مد نظر رکھیں, اپنے صدقات ہیں کم سے کم وہ تو پورے کریں. علاج کروانا, اب عمران صاحب ہیں ابھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, میں انہیں فون کروں گا جناب یہ آپ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ پر بہتری کرے گا. اگر کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ بہت تیز ہے تو میں بولوں گا اس کو صدقہ دیں. اور جو بتانے والا ہے یہ کال ہے کوئی؟ جی آپ لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں, فرمائیے. میں اویس مغل بات کر رہا ہوں شورکوٹ سے. جی سر جب بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, لیکن دل جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا اس طرح. بالکل ٹھیک ہے, اپنا نام پورا بتائیے ایک دفعہ پھر. اویس مغل میرا نام ہے. اویس مغل. والدہ والدہ کا نام بتائیے پورا. زبیدہ بی بی. سوری آواز نہیں صحیح آئی. زبیدہ بی بی. زبیدہ بی بی. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اب آپ ٹی وی کے اوپر ہماری گفتگو سنیں. بہت شکریہ, کال کر رہے تھے شور کوٹ سے. ٹھیک ہے, اچھا جب تک ہم وہ کرتے ہیں ایک بریک چھوٹی سی لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے غضنفر جمشید سیفی صاحب, اور روحانی معاملات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی اس کو یہ فرمائیے, بریک پہ جانے سے پہلے کالر اویس جی جو ہے ان کے ساتھ عصبی معاملات ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں خود تھوڑا سا لڑنا پڑے گا اپنے آپ کے ساتھ
کیونکہ جب یہ اسیبی معاملات وہ ہیں جو شیاطین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو بالکل بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، برائی کی طرف لے کے آئیں گے. انہیں بھی رابطہ کرنا چاہیے، میں انہیں پھر بعد میں پڑھنے کے لیے بتاؤں گا ٹھیک ہے، اور ترتیب سیدھی کروں گا. یہ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر کی طرف آ جائیں گے. انہیں زیادہ ضروری ہے کہ یہ کسی اپنے ایسے بندے جی میں ذرا یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ذرا یہ بات سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ابھی جن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان کو اپنا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیجیے. اور جس چیز کی ابھی نشاندہی کی گئی ہے یہ سمجھنا تو بے حد ضروری ہے. تو کچھ چیزیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو روحانی معاملات ہیں جو حل طلب ہیں اس میں آپ کو خود سے بھی کوشش کرنی ہوگی، اس میں بالکل بھی آپ کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں چھوڑنے ہوں گے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ آپ دھرے بیٹھے رہیں، اس چیز کی قطعی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے. اور یہ جو رابطہ کرنے کے لیے کہا اس لیے جاتا ہے کہ ابھی میں اس کے بارے میں جو اپنے معزز مہمان سے ضرور پوچھوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید ابھی بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر نہ بتائی جا سکیں. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل ایسا ہی ہے. ذرا تشریف فرمائیے. یاسر بھائی کیونکہ کچھ معاملات اس کو دوبارہ ریپیٹ چیک کرنا پڑے گا تفصیلاً، تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا وظائف اور کیا چیزیں اس کو اٹیچ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے جی بالکل رہتے ہیں، کریں، بات جاری رہے گی. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے. اختر علی بات کر رہے ہیں. میں آپ کا اطمینان سے بات کیجیے، آواز بہت تیز آ ہے. اختر علی. ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام نذیرہ بی بی. یہ آواز اب آپ کی بڑی اچھی ہے. اختر علی نام بتایا نا آپ نے؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. والدہ کا نام؟ نذیرہ بی بی. کیا بتایا؟ نمرہ بی بی. نذیرہ. نذیرہ. جی. اختر علی. جی اختر علی نام ہے. جی نذیرہ بی بی کے نام سے نام، والدہ کا نام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جو وہ بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. جی تو یہ کچھ دیر پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسیبی جادوئی معاملات نہیں ہیں، یہ بیماری والا معاملات ہے. ان سے پوچھیں یہ آن لائن چرچا ابھی ہیں. جی میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو ابھی جب اوپر دیا گیا نمبر ہے اس پر آپ اپنا وائس میسج کریں تو اپنا جو معاملات بتائیں اس کے ساتھ کیا ان کے ساتھ پرابلم ہے، اور پھر تفصیلاً مجھے وائس میسج کر دیں تو میں اس کا جواب دوں گا. اختر علی نام بتا کر اپنا کریں تاکہ جو میں اس کے مطابق پھر ان کو دیکھوں. بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ کہ روحانی مسائل ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس چیز کی وہ ہو گئی ہے. تسلی رکھیں. اگر کوئی بھی اگر مسئلہ ہے جیسے کام کے حوالے سے ابھی بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں، یا کوئی اور دیگر اگر مسائل ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جسمانی مسائل سے وہ مسائل ظاہر ہو رہے ہوں لیکن روحانی معاملہ نہیں ہے، جیسا بھی ہمارے معزز مہمان نے بات کی تھی. جی کئی لوگ نا جو جیسے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ شاپ سے جائے بیٹھے ہوئے ہیں، دکاندار بنے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے تو ہم لوگ اس کو، ایک بندہ پہلے پریشان ہوتا ہے اس کو مزید پریشان کرتے ہیں، تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ اسی پریشانی میں جہاں جا رہا ہے اس کو پتا ہے میرے ساتھ تو کسی نے جادو کر دیا ہے، میری تو تباہی اتر گئی. تو جیسے یہ اپنے ابھی جو اختر صاحب آئے ہیں تو ان سے میں بات کروں گا، ان سے ان کا جواب دوں گا. کئی لوگ وہم ڈال دیتے ہیں بندے کو نا کہ تمہارے ساتھ جادو، پھر اس کا وہ ادھر ہی اس کا دماغ چل پڑتا ہے، وہ عبادات سے مزید جو تھا رک جاتا ہے کہ میں اب میرے پر جادو ہے. کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں یا کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جو صرف پیسے لینے بٹورنے کے لیے اس سے بیٹھا ہے اور وہ بس پیسوں کی ڈیمانڈ کیے جا رہا ہے اور اس کو وہ کر رہا ہے. ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ کوئی اچھا انسان دیکھیں جو شریعت پہ قائم ہو. اور ہمارے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو مسجد کا امام ہے نا، وہ امامت پر اللہ کے حکم کے ساتھ مسلح پہ کھڑا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے ساتھ وہ نماز پڑھا رہا ہے. آپ اس سے رابطہ کریں اور نماز مسجد میں جائیں، ٹائم سے پڑھیں. آپ اس کی بات کو ترجیح دیں، آپ امام کی بات کو. امام صرف یہ نہیں ہے کہ امام نماز پڑھائی اور وہ گھر چلا گیا، اس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، اس کو قرآن پاک کا بھی علم ہے، حدیث کا بھی علم ہے. اور وہ علم رکھنے والے انسان کے ساتھ جب بندہ رابطے میں رہتا ہے تو نقصان نہیں اٹھاتا، فائدہ ہی فائدہ ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس میں فرائض کی جو ادائیگی ہے وہ بے حد ضروری ہے، بہت ضروری. اس کو نظر انداز
کر کے آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ پہلی شرط ہے. ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے طریقہ علاج کے حوالے سے کہ جو پہلی شرط آپ رکھتے ہیں وہ یہی ہے نماز ہے. جی میں چاہوں گا ذرا طریقہ علاج کے. طریقہ علاج اللہ پاک کا احسان عظیم ہے, میرے مرشد کی برکت ہے. ہم لوگ سلسلہ سیفیہ سے ہیں. میرے جو مرشد ہیں وہ جو جن کے نام سے حضرت سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کا وصال لاہور میں ان کا مزار شریف بھی ہے, میرے مرشد وہ ہیں. اور ان کی برکت کے ساتھ, ان کی نظر کے ساتھ اللہ نے حضور کے صدقے اتنی طاقت دی ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے پاکستان سے کسی ملک میں بھی بیٹھ کے حاضری کروں تو دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کوئی بزرگ اس وقت موجود ہیں ہماری مدد کے لیے, رہنمائی کے لیے, اور ہماری یہ جو ہے نا جناتی جادوئی اور یہ پریشانیاں جو روکنے کے لیے اور ان سے لڑنے کے لیے کوئی ہمارے پاس موجود ہے. میں آن لائن جس طرح یہ لوگ بات کر رہے ہوتے کیمرے پر, آن لائن جیسی کال چلتی ہے واٹس ایپ پہ, میں ایسے اس کے ساتھ کر کے تو میں علاج کرتا ہوں. اور یہ حضور کے صدقے مجھے اللہ نے میرے مرشد کی برکت کے ساتھ مجھے یہ طاقت عطا فرمائی. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہوگا جیسے وہ میرے ساتھ میرے ساتھ آستانے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور میں ان کا علاج کر رہا ہوں. کہیں بھی بھی ہوں, کہیں پہ بھی, شہر میں کسی جگہ ہوں, اپنے گھر میں بیٹھے, میرے پاس نہ آئیں, میرا نمبر چل رہا ہے, میرے سارے ایڈریس چل رہے ہیں, مگر میرے پاس کوئی بندے شہر سے باہر نہیں آ سکتے اور ان کو پرابلمز بہت زیادہ ہیں. میں کہتا ہوں اپنے گھر بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بات کی بات بعد میں دیکھیں گے, پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا علاج کیسا ہوتا ہے. یہ اللہ نے کیسی قرآن پاک میں کتنی طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ہم اپنے وہ امتی ہیں, ان کے امتی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے پسندیدہ, اللہ کے جو محبوب ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا سا نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کلمہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت اعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت طاقتیں دی اور اس کو خود کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ نے اندر کیا دیا, کیسے معاملات ہماری زندگی میں چل رہے ہیں. تو یہ طاقت اللہ نے اپنی امت کو ہی بخشی, اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشی. ٹھیک ہے. تو بڑی اہم بات ہے اور یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور یہ بتانے کا مقصد سب یہ ہے کہ جتنی بھی کالز آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں, تو وہ یہی اچھا کالر آ گئے ہیں تو بات مکمل کرنے سے پہلے کالر کو شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے بات کریں؟ میری والدہ کا نام سنیندی ہے. اچھا ایک منٹ رکیں ذرا, پہلے اپنا نام دوبارہ بتائیے. کیا ہے اپنا نام بتائیے. والدہ کا نام سنیندی ہے اور میرے ماموں کا نام نیاز احمد ہے. اچھا والدہ کی پرابلم پوچھ رہی ہیں, ذرا دوبارہ والدہ کا نام بتائیے پہلے. آواز مجھے نہیں صحیح آ رہی, اگر آپ کو سمجھ. شیرین بی بی. ہاں جی ٹھیک ہے. شیرین بی بی. جی شیرین. اچھا جی, آواز جو ہے نہیں سمجھ میں آ رہی, کیونکہ نام نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر وہ آپ خود ہی ان سے پتہ کریں اور پھر ہم مجھے آپ بتا دیں ٹاک بیک کے اوپر, تاکہ میں اگر آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے تو اوپر میرا نمبر چل رہا ہے, آپ ریپیٹ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر پر, میرے نمبر پر آپ اپنے وائس کریں اور میں اس کا جواب انشاءاللہ دیکھ کر دوں گا کیا مسئلہ ہے ان کا. ٹھیک ہے, آپ ان کا مسئلہ بھی پوچھ لیں اور ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام, یہ جس بھی متاثرہ شخص ہے اس کی والدہ یا جس بھی نسبت سے وہ ہیں وہ پتہ کر کے بتائیں, تاکہ پھر اس کو جو ہے وہ چیک کیا جا سکے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آواز آپ کی کیونکہ صحیح نہیں آ رہی ہوتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سگنل کا ایشوز ہوتا ہے, کیونکہ وہ پہلے زمانے میں تو لوگ لینڈ لائن استعمال کیا کرتے تھے, لیکن اب وہ کیونکہ موبائل فون ہے تو ماشاءاللہ اس کے نیٹ ورک میں کمی بیشی آتی ہے, پھر آواز بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی, تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے. اس میں لفظوں کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. صاف الفاظ میں اگر نام اور والدہ کا نام پتہ ہوگا تو ہی پھر ہم وہ چیک کر سکیں گے. اچھا جی, اب آگے بڑھتے ہیں. جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ علاج کے لیے تمام چیزیں شرائط ضروری ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے اس میں بھی آپ کے بڑے تلخ تجربات رہے ہوں گے, جیسے بھی آپ نے جس کا تذکرہ کیا, تو یہ جو لوگ رجوع کرتے ہیں اور پھر علاج ہو جانے کے بعد جو اپنی راہ الگ کر لیتے ہیں, کیا اس سے افاقہ ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی ایسا ہوتا ہے خدشات کے واپس اگر کوئی کسی قسم کے اثرات ہیں, وہ لوگ زائل کروانے کے بعد ایک دم سے ہٹ جاتے ہیں, پھر دوسرے ٹریک پر چل پڑتے ہیں, کہ واپس آنے کے کوئی اس طرح کے امکانات باقی ہوتے ہیں؟ واپس آنے کے امکانات ہیں بالکل, کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم لوگوں نے اس بات پر کیا تھا, کسی نے سوال پوچھا تھا تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جیسے ڈاکٹر آپریشن کر دیتا ہے بندے کا تو اس کے چند لمحے
दिन उसको परहेज भी करना पड़ता है, मेडिसिन भी खानी पड़ती है। वो एकदम से इलाज होने के बाद यही रूहानियत का भी मसला है कि जब इंसान कहीं से कुछ ये जो रिफ्लेक्शन होती है इंसान के ब्लड की खुशबू होती है, वो जब खींचती है किसी ऐसी चीज को जो उसके साथ अटैच हो जाती है गायब की जिन्नात में, तो वो थोड़ी खुशबू उसके अंदर रहती है। उसके बाद जिस तरह इंसान वो दोबारा तस्बीहात और अटैचमेंट रखता है तो फिर वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता कुछ लम्हे मैक्सिमम मिनिमम 41 डेज 41 दिन उसको राब्ते में रहना चाहिए। 41 दिन तक उसका वो रहता है, उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन और उसकी खुशबू रहती है। फिर एक चीज चली जाती है, जब बंदा पीछे हट जाता है उससे इलाज करवा के कि मेरा इलाज हो गया बस यहीं तक था, वो पीछे हट जाता है, फिर एक जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है। ये मेरे साथ कई दफा ऐसे मामलात हो चुके हैं, मेरे अपने घर में भी हो चुके हैं कि एक चीज जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन खत्म नहीं होती, उसके अंदर से खुशबू खत्म नहीं होती, वो चीजें फिर खींचती हैं अपनी तरफ। तो इसको बंदे को चाहिए कि जो इलाज करवा रहा है उसको थोड़ा प्रॉपर, उसको थोड़ा टाइम पीरियड दे जिससे इलाज करवा रहा है। तो ये नहीं कि करवा लिया और बस घर बैठ गए, नहीं। और जो तस्बीहात बताई जाती हैं उसमें जी आज हम पढ़ सके हैं कल नहीं पढ़ सकेंगे, ये नहीं होता, प्रॉपर इसको चलना पड़ता है। एक दिन भी छोड़ा दोबारा रिपीट शुरू हो जाता है। ये ऐसा मामला है, एक दिन अगर आपका छूट गया तो फिर दोबारा रिपीट आपको उसी दिन से दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये बड़ी आम चीज़ है। इसमें जैसे आप दवा का इस्तेमाल करते हैं उस तरह आप जब रूहानी इलाज करते हैं तो इसमें भी पाबंदी बेहद ज़रूरी है, बल्कि इसमें तो पाबंदी उससे बहुत सख्त है, इसके अंदर थोड़ी सख्त है, क्योंकि ये इंसान को पता नहीं होता गायब, उसको महसूस तब होता है जब उसके साथ बीतरी होती है। दूसरा बंदा देखने वाला कहता है पता नहीं ये ड्रामा कर रहा है बंदा, इसको ये है नहीं, देखने में ये बड़ा फिजिकली फिट है और ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर उसके अंदर का हालत जो होती है बहुत खराब होती है। ऐसा ही है। वो फिर जब महसूस होता है फिर उसको थोड़ा सा स्टिल होना चाहिए, रुक जाना चाहिए कि मुझे ये काम करने हैं। और एक उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि जैसे एक बंदे के साथ है ना घर में, तो ये भी ट्रांसफर दूसरी की तरफ होता है, हो सकता उसका इफेक्ट उसके सारी प्रॉब्लम जो है घर वालों के साथ आती है, एक के ऊपर नहीं होता, सबके ऊपर चल पड़ता है। अगर एक इलाज नहीं करवाता तो ये चल सारे घर लग सकता है। जी कौन से कॉलर हैं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। मोहम्मद उमैर नाम है उसका। मोहम्मद उमैर नाम है जी, ठीक है, मोहम्मद उमैर। हाँ जी, तो वो ना बाहर जाना चाहता, हम भी उसको बाहर भेजना चाहते हैं। आप बाहर भेजना चाहती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अपना पूरा नाम बताइए। क्या? मैं आपकी बात नहीं समझ सका, पूरा नाम अपना साफ अल्फाज में बताइए। भाई आवाज नहीं आपकी आ रही बिल्कुल। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है भाई, आवाज़ मेरी इनके पास नहीं जा रही है। तो एक काम ये कीजिए कि आप शाह साहब इनसे जो है वो नाम इनका पता कीजिए और फिर उसके बाद बताइए कि बेटा चले जाए, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी, बहुत अच्छी कामयाबी रहेगी। ठीक है, ये कामयाबी है और ये इनके लिए बेहतर रहेगा, बेटा इनका सही रहेगा, इनको जाने देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिज़्क मैं एक यहाँ पर हमारे दरअसल हालात ऐसे चल रहे हैं कि बंदा हर कोई चाह रहा है कि मैं यहाँ से टेक ऑफ कर जाऊँ। बिल्कुल ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, हमारे अखराजात, हमारे जो मुआशी मामलात हैं वो बड़े परेशानी के आलम में चल रहे हैं। तो थोड़े से जो थोड़ा पैसा कमा रहा है उसको वो घर को नहीं चलाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर चल जाएं, मेहनत बहुत ज़्यादा है और पैसे नहीं है, तो इसलिए फिर बड़े। और हमारे एक बुजुर्ग थे, वो हमें बात बड़ी खूबसूरत बताते थे, तो वो कह रहे थे कि अपने मुरीदैन के साथ ना वो एक बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो वो दूसरा एक मुरीद उठता है, कहता हुजूर मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ काम के लिए, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो उन्होंने फरमाया कि अच्छा वहाँ के खुदा को मेरा सलाम कहना। तो वो एकदम से ना चौंकता है, तो कहता हुजूर वहाँ पर खुदा कोई और है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर भी वही खुदा है जो यहाँ पर है, तो अपने बीवी बच्चों के साथ रहो ताकि उसको जरूरत पड़े। तो जो रिज़्क तुम्हारे मुकद्दर में है, अल्लाह ने फरमाया कि जो रिज़्क तुम्हारा है, तुम्हारा माल है, वो दो पहाड़ों के दरमियान है, वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। दो पहाड़ों के दरमियान नीचे वो भी तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे दो जबड़ों के भी दरमियान है, उससे तुम निकल नहीं सकते, वो तुम्हारा नहीं है। तो इस पर तकवा मजबूत करें, बाकी अल्लाह ताला कामयाबी दे बच्चों को। आजकल दरअसल हमारे प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं, अखराजात और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमारा अखराजात तो पूरे हों, तो फिर वो बाहर की तरफ पाकिस्तान से
یہاں سے موو کر کے کہیں اور ٹھیک ہے، تو یہ بہترین آپشن ان کے لیے یہ بہترین راستہ ہے، اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ ضرور جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح دیگر مسائل اور ایک اور عام خیال یہ، میں ایسا سوال کرنے لگا ہوں کہ جس کے اوپر شاید بہت سارے لوگ یا تو بات نہیں کریں گے، لیکن مسئلہ یہ سب کے ساتھ درپیش ہے، وہ یہ کہ بچوں کی شادی کا ایک مسئلہ ہے۔ اب ہر شخص ہی یہ سوچتا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ یہ کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، یہ ذرا فرمائیے گا، واقعتاً ایسا ہو رہا ہے؟ کیا یہ واقعی بندش ایسی کوئی ہے یا کوئی کروا سکتا ہے، کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے؟ بالکل اتنی طاقتیں ہیں، مگر پھر بھی ایک دفعہ پہلے بھی یہ کسی نے سوال ہم سے پوچھا تھا، تو ہم نے بولا تھا کہ سب سے پہلے تو انسان کو اتنا تقویٰ مضبوط کرنا چاہیے کہ اس کا جس ٹائم پہ نکاح ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم لکھ دیا، اور جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے کیونکہ اس میں سے آگے نسل آگے بڑھنی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہاں ٹائم پیریڈ دور ہو جانا یہ ایک علیحدہ بات ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ پاک اس کو ٹائم پیریڈ کو روکے جاتا ہے، روکا اس طرح جاتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ایسے ہوتے ہیں جناتی جو انسان کے اوپر اس کے ساتھ مسلط ہو جاتے ہیں، ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جنات میں سے ایسی چیزیں ہیں جیسے مرد کے ساتھ اگر جس طرح ہمارے اندر میل فیمیل ہے اسی طرح ان کے اندر بھی میل فیمیل ہے، جب وہ کوئی چیز کسی کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ سبب میرا رہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے کے ساتھ انسان کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ شادی ہونے نہیں دیتے، اور شادی ہو جائے تو بچے پیدا نہیں ہونے دیتے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے۔ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ میرا ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے اور میرے ساتھ یہ معاملات ہے کہ رشتہ آتا چلے جاتا ہے، رشتہ آتا چلے جاتا ہے، اور میں دیکھنے میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، تو مگر اس کے ساتھ اس کو پھر اس کی تشخیص کروانی چاہیے کہ مجھے کیا پرابلم ہے، وہ ڈاکٹر نہیں کرے گا، وہ روحانی اسکالر ہی کرے گا۔ بہت خوب جی۔ تو حضور اب کیونکہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور یہ معاملہ ایسا ہے انشاءاللہ جو اگلی نشست ہماری ہوگی اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یقیناً یہ وہ سوال ہیں بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اس کو کھل کر بیان کریں گے، اور اس میں جو کرنے کے کام ہے وہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر، اور جناب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے اور بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔